بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا اليوم من كتاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قافية الهمزة، يعني الأبيات التي ندرسها كلها مختومة على الهمزة. آخر كلمة لكل بيت فيها آخر حرف هي الهمزة. وطبعا سندرس بهذه الطريقة قافية الباء وقافية التاء وقافية الثاء إلى أن ننتهي من قافية الياء. من تجارب الإمام، تجارب جمع مفرده تجربة. امام الشافعی رحمہ اللہ کے تجارب میں سے، ان کے تجربات میں سے، اور یہ جو ان کے تجربات ہیں، یہ آج کے جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس میں 3 حوالوں سے اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو امام شافعی رحمہ اللہ کا تجربہ مع الایام، زمانے کے ساتھ کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا تجربہ مع النفس، اپنی نفس کے ساتھ کیسا ہے، اور امام الشافعی رحمہ اللہ کا تجربہ مع القضاء، قضاء اور تقدیر کے ساتھ کیسا ہے، یہ آج کے سبق کا اجمال ہے۔ 3 تجارب، 3 تجربات ہیں، فی 13 بیتا، 13 بیتوں میں، جدیرۃ بالنظر والتأمل، یہ اس قابل ہے کہ ان کو دیکھا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔ التجربۃ الاولی مع الایام، پہلا تجربہ امام شافعی رحمہ اللہ کا زمانے کے ساتھ، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ زمانے کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور ہمیں کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ ہم کیسے رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حکم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء۔ یہ اشعار آپ نے یاد کرنے ہیں اور بالکل اسی طرح سے یاد کرنے ہیں جیسے میں نے آپ کو سنایا ابھی۔ دع الایام، چھوڑ دو زمانے کو، ایام جمع ہے اور اس کا مفرد آتا ہے یوم، اور دع فعل امر ہے، اور ودع یدع کا معنی ہے چھوڑنا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، اور وہ ناراض بھی نہیں ہوا۔ دع الایام، چھوڑ دو زمانے کو۔ ایام ظاہر بات ہے کہ بہت سارے دن کا مجموعہ ہے، یوم مفرد اور ایام جمع، اور یہی دن زمانہ ہی ہوتا ہے۔ تو دع الایام، چھوڑ دو زمانے کو، تفعل ما تشاء، کہ جو چاہے وہ کرے، تفعل کہ جو چاہے، تفعل وہ کرے، ما تشاء جو یہ زمانہ چاہے۔ وطب نفسا اذا حکم القضاء، جب تقدیر فیصلہ کر لے تو اس پر راضی رہو۔ طب نفسا کا معنی ہے خوش رہو، راضی رہو۔ طاب یطیب طیبا، خوش ہونا، دل کو خوش رکھو۔ طب نفسا، خوش رکھو اپنے دل کو، اپنے نفس کو۔ اذا حکم القضاء، جب فیصلہ کر لے تقدیر۔ ولا تجزع لحادثة الليالي، جزع یجزع، الجزع کا معنی ہے بے صبری کرنا۔ ولا تجزع فعل نہیں ہے کہ تم بے صبری مت کرو، لحادثة الليالي، رات کے حادثے کے لیے، رات کے حادثے کی وجہ سے تم بے صبری مت کرو، بے صبرہ مت بنو۔ اور لیالی جس طرح الایام زمانے کو کہتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر اللیالی اس سے مراد بھی زمانہ ہی ہے۔ تو زمانے کی جو حوادثات ہیں
اس میں تم بےصبری مت کرو۔ فما لحوادث الدنیا بقاء، ارے دنیا کے جو حوادثات ہیں اس کی تو کوئی بقا نہیں ہے، ہمیشہ تھوڑی رہنے ہیں۔ دوام الحال محال، ایک حالت پر ہمیشہ رہنا محال ہے، ناممکن ہے۔ اس لیے کہتا ہے فما لحوادث الدنیا بقاء، دنیا کی جو حوادث ہیں اس کی تو کوئی بقا ہی نہیں ہے، تو تم بےصبری مت کرو۔ اچھا بےصبری مت کرو تو پھر کیا کرو؟ فرماتے ہیں وَكُنْ رَجُلًا، مرد بن جاؤ، عَلَى الْأَحْوَالِ جَلْدًا، احوال جمع ہے اور حول کہتے ہیں بڑی مصیبت کو، یوم الحول، قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ والا دن ہے، تو احوال کے اوپر، بڑی بڑی مصیبتوں کے اوپر جلدن، مضبوط بن جاؤ۔ وشیمتک السماحۃ والوفاء، اور آپ کی جو عادت ہے، آپ کی جو خصلت ہے، آپ کی جو خصوصیت ہے، شیمہ کہتے ہیں خاص خصوصیت کو، شیم اس کی جمع آتی ہے، شیمت مفرد اور شیم اس کی جمع۔ وشیمتک السماحہ، سماحہ کہتے ہیں بڑے جگرے ہونے کو، سب کو درگزر کرنے والا شخص، تو سماحہ درگزر کرنا، والوفاء اور وفاداری کرنا۔ دع الایام تفعل ما تشاء، چھوڑ دو زمانے کو جو چاہے وہ کرے۔ وطب نفسا اذا حکم القضاء، خود کو دل کو خوش رکھو جب تقدیر فیصلہ کر لے۔ ولا تجزع لحادثة الليالي، دنوں کے زمانے کے حوادثات میں بے صبرا مت بنو۔ فما لحوادث الدنیا بقاء، دنیا کی جو حوادث ہیں اس کی کوئی بقا نہیں ہے۔ وکن رجلا علی الاحوال جلدا، تم مرد بن جاؤ اور بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت مضبوط بن جاؤ۔ وشیمتک السماحۃ والوفاء، اور آپ کی شیمہ، آپ کی خاص عادت یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر سماحت بھی ہو، درگزر بھی ہو اور وفا بھی ہو۔ التجربۃ الثانیہ مع النفس، دوسرا تجربہ جو اس کا نفس کے ساتھ ہے، تو نفس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَرَّكَ أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ تَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ وَلَا تُرِ لِلْأَعْدَاءِ قَطُّ ذُلًّا فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءٌ فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءٌ وَلَا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءٌ وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَّأَنِّي وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ وَلَا حُزْنٌ يَدُومُ وَلَا سُرُورٌ وَلَا بُؤْسٌ عَلَيْكَ وَلَا رَخَاءُ إِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ فَأَنْتَ وَمَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءُ۔ وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا، اور اگر آپ کے عیب بہت زیادہ بڑھ جائیں لوگوں میں، برایا لوگوں کو کہتے ہیں، بریہ مفرد ہے اور برایا اس کی جمع ہے۔ وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا، اور اگر آپ کے عیوب بہت زیادہ بڑھ جائے فی البرایا لوگوں میں، مخلوقات میں، وَسَرَّكَ أَن يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ، اور آپ کو یہ بات خوش کرے کہ اس کا کوئی پردہ ہونا چاہیے۔ غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، جس سے کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے عیوب بہت بڑھ گئے ہیں اور آپ ان عیوب کے اوپر کوئی پردہ رکھنا چاہتے ہیں، تستر بالسخاء، تو تم پردہ حاصل کر لو سخاوت کے ذریعے سے۔ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ، اس لیے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر عیب کو سخا چھپا دیتی ہے۔ سخاوت چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کے اندر 100 برائیاں کیوں نہ ہو، 1000 برائیاں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سخی آدمی ہے تو پھر اس کی سخاوت اس کی ساری برائیوں کو ڈھانپ دیتی ہے، اس کو چھپا لیتی ہے۔ وَلَا تُرِ لِلْأَعْدَاءِ قَطُّ ذُلًّا، دشمنوں کو کبھی بھی ذلت نہ دکھاؤ، یعنی دشمنوں کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی ذلت، اپنی مسکنت، اس کا اظہار مت کرو۔ فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءٌ، اس لیے کہ دشمنوں کا خوش ہونا
یہ بھی تو مصیبت ہے۔ ایک تو آپ ویسے مصیبت میں ہوں گے، ذلت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، اور دوسری اپنی مصیبت اپنے دشمن کو بھی دکھا دو گے تو دشمن پھر کیا کرے گا کہ وہ آپ کی اس مشکل پر، آپ کی اس مصیبت پر، آپ کی اس ذلت پر وہ زیادہ خوش ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے ایک الگ مصیبت بن جائے گی دوسری۔ وَلَا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ، بخیل سے کبھی بھی امید نہ رکھنا عفو درگزر کا، سماحت کا۔ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءٌ، آگ میں پیاسے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے۔ فَمَا فِي النَّارِ، نہیں ہے آگ میں، لِلظَّمْآنِ مَاءٌ، ظمآن کے لیے، پیاسے کے لیے پانی۔ وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَّأَنِّي، آپ کا رزق اس کو سستی کم نہیں کرتی۔ تأنی کا معنی ہے دیر سے کرنا کسی کام کو۔ وَرِزْقُكَ، اور آپ کا رزق، لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَّأَنِّي، نہیں کم کرتا اس کو سستی۔ وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ، اور رزق میں تکھاوٹ، باغ دوڑ، یہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کرتا، رزق تو مقرر ہے۔ وَلَا حُزْنٌ يَدُومُ وَلَا سُرُورٌ، نہ کوئی غم ہمیشہ رہتا ہے، نہ کوئی خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ وَلَا بُؤْسٌ عَلَيْكَ وَلَا رَخَاءُ، نہ تنگ دستی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ فراخی ہمیشہ رہتی ہے۔ اِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ، جب تم قناعت والے دل کے خاوند ہو، آپ کو اللہ پاک نے ایک قناعت والا دل نصیب کیا ہے، ایسا دل کہ جو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہے۔ فَأَنْتَ وَمَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءُ، تو آپ اور دنیا کے بادشاہ ایک برابر ہیں۔ وَإِنْ كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا، اگر آپ کے عیب بڑھ جائے مخلوق میں، لوگوں میں، وَسَرَّكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ، اور آپ یہ پسند کرے کہ اس کے لیے کوئی ڈھکن ہونا چاہیے جسے اس کو چھپا لے، تستر بالسخاء، تو پردہ حاصل کر لو، چھپا لو خود کو سخاوت میں۔ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ، ہر عیب کو چھپا دیتا ہے، کما قیل، جیسا کہ کہا گیا ہے، السخاء، سخاوت۔ وَلَا تُرِ لِلْأَعْدَاءِ قَطُّ ذُلًّا، دشمنوں کو کبھی اپنی ذلت مت دکھاؤ۔ فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَاءِ بَلَاءٌ، اس لیے کہ دشمنوں کا خوش ہونا بھی مصیبت ہے۔ وَلَا تَرْجُ السَّمَاحَةَ مِنْ بَخِيلٍ، بخیل سے کبھی بھی امید مت رکھنا سماحت کی۔ سماحت کا معنی بڑے دل کی، عفو درگزر کی۔ فَمَا فِي النَّارِ لِلظَّمْآنِ مَاءٌ، اس لیے کہ آگ میں پیاسے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے، تو بخیل آدمی آگ کی طرح ہے، اس سے کوئی پانی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التَّأَنِّي، آپ کے رزق کو سستی، آپ کا کسل، وہ اس کو کم نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ الْعَنَاءُ، اور تھکاوٹ آپ کا، وہ آپ کے رزق کو بڑھاتا نہیں ہے۔ وَلَا حُزْنٌ يَدُومُ وَلَا سُرُورٌ، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے، نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ وَلَا بُؤْسٌ عَلَيْكَ، اور نہ تنگ دستی آپ پر، وَلَا رَخَاءُ، اور نہ فراخی۔ اِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ، آپ جب قناعت والے دل کے ہو، آپ کا دل اللہ نے آپ کو قناعت والا دیا ہے۔ فَأَنْتَ وَمَالِكُ الدُّنْيَا سَوَاءُ، تو آپ اور دنیا کے بادشاہ برابر ہو۔ آخری 3 اشعار ہیں، مجھے احساس ہے کہ یہ سبق تھوڑا طول پکڑ لیا، لمبا ہو گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز اس سے فائدہ آپ کو بہت ہوگا۔ التجربۃ الثالثہ، تیسرا تجربہ، عندما ينزل بنا الموت، جب ہم پر موت آتی ہے اس وقت کیا حالت ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں وَمَن نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَايَا فَلَا أَرْضٌ تَقِيهِ وَلَا سَمَاءُ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَكِنْ إِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْفَضَاءُ دَعِ الْأَيَّامَ تَغْدِرُ كُلَّ حِينٍ فَمَا يُغْنِي عَنِ الْمَوْتِ الدَّوَاءُ۔ وَمَن نَزَلَتْ بِسَاحَتِهِ الْمَنَايَا، جس کے صحن میں موت اتر آئے، فَلَا أَرْضٌ تَقِيهِ وَلَا سَمَاءُ،
نہ تو زمین اس شخص کو چھپا سکتی ہے، بچا سکتی ہے، ولا سماء، اور نہ آسمان اس کو بچا سکتی ہے موت سے۔ ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت بڑی وسیع ہے، ولیکن اذا نزل القضاء، لیکن جب اللہ کا فیصلہ اترتا ہے، ضاق الفضاء، تو اس وقت پھر یہ جو ساری زمین کی فضا ہے یہ بھی تنگ بن جاتی ہے۔ دع الایام تغدر کل حین، آپ چھوڑ دو زمانے کو ہر وقت یہ دھوکے دیتا رہے۔ فما یغنی عن الموت الدواء، موت سے کوئی دوا بھی نہیں روک سکتی، کوئی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو موت سے بچائے۔ تو بہت اچھا لگے گا اگر ہر طالب علم اور ہر طالبہ ان اشعار کو سیکھ لے، اس کو یاد کر لے، اور پھر طالبات معلمہ کو سنا دیں اور طلبہ مجھے سنا دیں۔ یقین مانو بہت خوشی ہوگی، اور یہ ابتدا کے اسباق ہیں، اگر اس میں یہ پابندی رہی تو پھر اللہ پاک آپ کے لیے برکت کے، رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں آپ پھر بہت مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کی محنت وہ آپ نے شروع میں اللہ پاک کو دکھانی ہوگی، اس لیے کہتے ہیں کہ من کانت بدایتہ محرقۃ کانت نہایتہ مشرقہ، کہ جس شخص کی ابتدا وہ خوب گرمجوشی کے ساتھ ہو، فرمایا کہ اس کی جو انتہا ہوتی ہے وہ بڑی پرنور ہوتی ہے، مشرقہ ہوتی ہے، یعنی اس میں نور ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، وہ خود چمکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے عاجزانہ آپ سے، اگر آپ یاد نہیں کریں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح آپ سنتے رہیں، فائدہ تو تب بھی ہے، لیکن اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کا فائدہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔